سجدے میں جانے کے بعد میں کرتے کیا ہیں؟ ہم سجدے میں ہیں اس ٹائم، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں ہاتھ ایسے ایسے رکھتے ہیں ایسے۔ میرے بھائی آپ کو ہاتھ ایسے نہیں رکھنا ہے، آپ کو وہ طاقت ملے گی نہیں، وہ نماز کی لذت ملے گی نہیں۔ نماز میں ہونے والی جو غلطیاں ہم کرتے ہیں، اکثر غلطیاں کرتے ہیں اور ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہماری نماز خراب ہو جاتی ہے۔ ہماری یہ ویڈیو آج انہی غلطیوں کے اوپر ہے۔ ہماری ویڈیو کو لاسٹ تک دیکھیں، آپ سے گزارش ہے، اگنور نہ کریں، پورا دیکھیں۔ چلیے شروع کرتے ہیں اپنی ویڈیو کو ہم۔ تو یہ مصلی پیچھے کو لے لو، تھوڑا مصلی پیچھے لے لیجئے۔ ہم نے ان کو امام بنا دیا ہے اور تکبیر ہوتی ہے۔ تکبیر ہونے کے بعد میں لوگ کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب کھڑے ہوتے ہیں، امام صاحب نیت کرتے ہیں، مقتدی بھی نیت کرتے ہیں۔ امام کی نیت الگ ہے، مقتدی کی نیت الگ ہے۔ تو مقتدی کیسے نیت کریں گے، پہلے ہم آپ کو یہ بتا دیتے ہیں۔ مقتدی نیت کریں گے، نیت کی میں نے نماز کی، نیت کرتا ہوں کرتی ہوں نہیں کہنا چاہیے، مرد ہو یا عورت ہو، نیت کی میں نے نماز کی، نماز پڑھتا ہوں واسطے اللہ تعالیٰ کے لیے، 4 رکعت فرض ظہر، پیچھے اس امام کے، منہ میرے طرف کعبہ شریف کے، اللہ اکبر کہنا ہے، یعنی پہلی تکبیر، تکبیر تحریمہ، اللہ اکبر کہنا ہے۔ اپنے ہاتھوں کو اٹھانا ہے، مردوں کے لیے حکم ہے کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھائیں اور اپنے انگوٹھے سے کانوں کی لو کو چھوئیں اور اللہ اکبر کہتا ہوا ناف کے نیچے لا کر کے ہاتھ باندھ لے۔ ناف کے نیچے ہاتھ باندھنا ہے، کس طریقے سے ہاتھ باندھنا ہے؟ آپ کو ہاتھ کا دائرہ بنانا ہے اس طریقے سے، اور بائیں ہاتھ کی پشت پر ان 3 انگلیوں کو اس طریقے سے آپ دائرہ بنا لیں گے، اور بائیں ہاتھ کی پشت پر یعنی ہاتھ کی کلائی کو ان دونوں سے پکڑیں گے، اس سے پکڑیں گے، اور ان 3 انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی پشت یعنی پیٹھ پر رکھیں گے اس طریقے سے، اور ناف کے نیچے لا کر کے نیت باندھ لیں گے۔ پھر امام صاحب کے پیچھے جب ہم نے نیت باندھی تو ہمیں ثنا پڑھنا ہے۔ امام صاحب بھی ثنا پڑھتے ہیں اور مقتدیوں کو بھی ثنا پڑھنا ہے۔ سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ غیرک۔ اب امام صاحب اعوذ باللہ پڑھیں گے، بسم اللہ پڑھیں گے، پھر اس کے بعد میں قرات کریں گے یعنی الحمد شریف پڑھیں گے، اور قرآن مجید کی کوئی صورت الحمد شریف کے ساتھ میں ملائیں گے۔ اب ہمیں کرنا کیا ہے؟ امام صاحب کے پیچھے جب ہم نیت باندھ کے کھڑے ہو جائیں گے اور ہم ثنا پڑھیں گے، تو ثنا پڑھنے کے بعد میں اب کچھ لوگ کرتے کیا ہیں؟ امام صاحب الحمد شریف پڑھتے ہیں اور مقتدی بھی الحمد شریف پڑھتے ہیں۔ تو مقتدیوں کو الحمد شریف نہیں پڑھنا ہے۔ پیچھے جتنے بھی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں ان کو یہ دھیان رکھنا چاہیے، جب امام صاحب قرات کریں تو وہ خاموش ہو جائیں، چپ ہو جائیں۔ اگر اب مان لیجئے کہ ہم نے تکبیر ساتھ میں پڑھی اور تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر ہم نے کہی، امام صاحب کے ساتھ میں تھے، امام صاحب نے ثنا پڑھی، ہم نے ثنا پڑھی، اور امام صاحب نے قرات کرنا شروع کری اور ہم خاموش ہو گئے۔ اب کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو تھوڑا لیٹ آتے ہیں، یعنی پہلی تکبیر تکبیر تحریمہ ان کی چھوٹ جاتی ہے، امام صاحب قرات کرنے لگتے ہیں۔ تو اب ہم کیا کریں گے؟ جیسے امام صاحب قرات کر رہے ہیں، میں آیا اور جماعت میں مجھے شریک ہونا ہے، تو جب مجھے جماعت میں شریک ہونا ہے تو میں نیت کروں گا، نیت کرنے کے بعد میں اللہ اکبر کہہ کر کے ناف کے نیچے لا کر کے ہاتھ باندھ لوں گا اور خاموشی کے ساتھ میں کھڑا ہو جاؤں گا۔ اب ثنا نہیں پڑھوں گا، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، آپ کو ثنا نہیں پڑھنی ہے۔ اب آپ کہو گے کہ ثنا کب پڑھیں؟ تو اگر آپ کو پہلی رکعت مل گئی ہے تو آپ کو ثنا پڑھنی ہی نہیں ہے، یہ یاد رکھنا۔ اب میں آپ کو ثنا پڑھنے کا ایک طریقہ یہ بتا دیتا ہوں۔ مان لیجئے کہ امام صاحب 1 رکعت پڑھا چکے ہیں اور میں دوسری رکعت میں آ کر کے شامل ہوا، تو اب مجھے کیا ہے، امام صاحب قرات کر رہے ہیں تو مجھے خاموش ہی کھڑے رہنا ہے، نیت کرنی ہے۔ ایک بات میں آپ کو اور سمجھاؤں تو نیت بولتے ہیں دل کے ارادے کو، زبان سے کہہ لینا بہتر ہے۔ اگر آپ زبان سے بھی نہیں کہتے ہیں، دل میں آپ کے ارادہ ہے تو نیت آپ کی ہو جائے گی۔ یہ بھی بات آپ بالکل یاد رکھنا، بھولنا مت۔ تو اب کرنا کیا ہے؟ جیسے 1 رکعت چھوٹ گئی، امام صاحب نے 1 رکعت پڑھا دی تھی، ہم بعد میں آئے چل کر کے، تو امام صاحب قرات کر رہے ہیں، ہم نے نیت کرنی ہے، تکبیر تحریمہ پہلی تکبیر ہم نے بولنی ہے اور نیت باندھ لینی ہے۔ نیت باندھنے کے بعد میں اب ہم نے کرنا کیا ہے؟ خاموشی کے ساتھ میں کھڑے ہو جانا ہے، ٹھیک ہے؟ امام صاحب جو قرات کریں گے اس کو سننا ہے، پھر امام صاحب جیسے نماز پڑھائیں گے ویسے ہمیں نماز پڑھنی ہے۔ ہمیں ثنا اب نہیں پڑھنی ہے۔ ثنا کب پڑھنی ہے؟ جب ہم اپنی چوتھی رکعت پوری کریں گے تو پہلے ثنا پڑھیں گے، اس کے بعد میں تعوذ پڑھیں گے، پھر تسمیہ پڑھیں گے، پھر الحمد شریف پڑھیں گے۔ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اس کو آپ کو بھولنا نہیں ہے۔ اب امام صاحب رکوع کرتے ہیں تو رکوع ہمیں کس طریقے سے کرنا ہے؟ رکوع کے بارے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ اللہ اکبر کہہ کر کے جب ہم رکوع میں جائیں گے تو یہ یاد رکھنا، ان ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں
ان کو آپ کو کشادہ کر دینا ہے، یعنی پھیلا لینا ہے۔ اور جب ہم رکوع کریں گے، میں یہ رومال ہٹا دیتا ہوں کیونکہ یہ تھوڑا سا ڈسٹرب کر رہا ہے۔ رکوع کریں گے ہم تو اپنے ہاتھوں کو کشادہ کر کے اور اپنے گھٹنوں کو پکڑنا ہے، ایسے ہاتھ نہیں رکھنا ہے، ہاتھ رکھنا نہیں ہے بلکہ گھٹنے پکڑنا ہے، اور پیٹھ کو سیدھا رکھنا ہے، یعنی پیٹھ اور سر سیدھی رکھنا ہے، ایسے کہ ہم اس پر ایک پیالہ رکھیں اور وہ پیالہ گرے نہیں، یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اور سب سے مین چیز جو ہے وہ میں آپ کو جو بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اپنی انگلیوں کو کشادہ کر کے اپنے گھٹنوں کو پکڑنا ہے اور اپنے پیروں کو سیدھا رکھنا ہے۔ پیروں کو جب آپ سیدھا رکھیں گے، گھٹنے کو جب آپ پکڑیں گے تو آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ آپ کے جسم میں طاقت آ رہی ہے، چونکہ نماز ایک ایکسرسائز بھی ہے، اور نماز پڑھنے سے انسان کا بدن کھلتا ہے، انسان کے بدن سے بیماریاں دور ہوتی ہیں، یہ آپ یاد رکھیں۔ جس طریقے سے میں آپ کو نماز بتا رہا ہوں، آپ کو اسی طریقے سے نماز اگر ادا کریں گے تو انشاءاللہ آپ کے جسم میں طاقت آئے گی، ٹھیک ہے؟ یہ ایک ایکسرسائز بھی ہے۔ تو جب آپ رکوع میں جائیں گے تو انگلیوں کو کشادہ کر کے اور اپنے گھٹنوں کو پکڑ لیں گے، ٹھیک ہے؟ اور اپنے پیروں کو سیدھا کریں گے، ایسے لچانا نہیں ہے، ایسے آرام سے ہاتھ نہیں رکھنا ہے بلکہ گھٹنے کو زور سے پکڑنا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، ایک چیز میں آپ کو اور بتا دوں۔ اب مثال کے طور پہ مان لیجیے امام صاحب رکوع میں ہیں، اس وقت امام صاحب رکوع میں ہیں اور میں چل کر کے آیا تو اب میں کیا کروں گا، میں نیت کروں گا، اگر اتنا ٹائم ہے آپ کے پاس میں، حالانکہ امام صاحب رکوع میں ہیں، تو کب رکوع سے یہ اٹھ جائیں تو یہ تو آپ کو اندازہ نہیں ہے، لیکن آپ کو اللہ اکبر کہہ کر کے نیت نہ کریں زبان سے، تو اللہ اکبر کہہ لیں گے، صرف آپ کے دل میں ارادہ ہے، اللہ اکبر کہہ لیں گے آپ، اور ناف کے نیچے لا کر کے ہاتھ باندھ لیں گے، پھر آپ رکوع میں جائیں گے۔ لوگ کرتے کیا ہیں، لوگ آتے ہیں، آئے امام صاحب رکوع میں ہیں، فٹافٹ آئے، اللہ اکبر کہا اور سیدھے آ کر کے رکوع میں آ گئے، تو آپ کی نماز ہوگی ہی نہیں۔ آپ کی نماز اس لیے نہیں ہوگی کیونکہ آپ قیام میں کھڑے نہیں ہوئے، تو قیام میں کھڑے ہونا ہے آپ کو، کیونکہ قیام فرض ہے، یہ یاد رکھنا ہے آپ کو۔ جب آپ امام صاحب رکوع میں ہوں گے، آ کر کے آپ کیا نیت تو آپ کے دل میں ہے کہ مجھے نماز پڑھنی ہے، اور کون سے وقت کی پڑھنی ہے یہ بھی آپ کے دل میں ہے۔ آپ سیدھے آئیے، اللہ اکبر بولیے اور ناف کے نیچے لا کر کے ہاتھ باندھ لیجیے، یعنی قیام میں کھڑے ایسے ہونا ہے آپ کو، پھر اس کے بعد میں آپ کو رکوع میں جانا ہے۔ یہ غلطی مت کرنا کہ آپ سیدھے ڈائریکٹ آئے، اللہ اکبر آپ نے کہا اور آ کر کے آپ رکوع میں چلے گئے، تو ایسے آپ کی نماز نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ آپ کو آنا ہے، آنے کے بعد میں پھر اس لیے دہرا رہا ہوں تاکہ آپ کو بات اچھے سے سمجھ میں آ جائے، میری بات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ جائے۔ آپ کو اللہ اکبر کہنا ہے اور نیت اس طریقے سے باندھ لینی ہے، پھر آپ کو رکوع میں امام صاحب کے ساتھ میں جانا ہے، ٹھیک ہے؟ اب امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو گئے، رکوع سے کھڑے ہو جائیں گے تو اس کے بعد میں ہمیں کرنا کیا ہے، امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو گئے تو امام صاحب بولیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، ہم بولیں گے ربنا لک الحمد، امام صاحب بولیں گے سمیع اللہ لمن حمیدہ، ہم بولیں گے ربنا لک الحمد، ٹھیک ہے؟ اب اچھا کچھ لوگ کرتے کیا ہیں، اب امام صاحب سجدے میں جائیں گے، سجدے میں جا رہے ہیں اور امام صاحب رکوع سے کھڑے ہو کر کے اب سجدے میں جا رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ کرتے کیا ہیں، جن کو معلوم نہیں ہے، وہ آتے ہیں اور آنے کے بعد میں نیت کرتے ہیں اور اللہ اکبر کہتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، رکوع کرنے کے بعد میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہیں، پھر امام صاحب کے ساتھ میں ہی وہ سجدے میں شامل ہو جاتے ہیں، تو آپ کی وہ رکعت ہوگی ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہوگی؟ کیونکہ رکعت آپ کی اب نکل چکی ہے، اب وہ رکعت آپ کی نہیں مانی جائے گی۔ آپ کو ایسا نہیں کرنا ہے میرے بھائی، جب امام صاحب رکوع میں ہوں گے تب آپ کو رکعت میں شامل ہونا ہے، جب امام صاحب رکوع سے اٹھ جائیں گے، یاد رکھنا امام صاحب جب رکوع میں ہیں اور سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں، امام صاحب جب رکوع میں ہیں اور سبحان ربی العظیم پڑھ رہے ہیں تب آپ کو شامل ہونا ہے، اور جب امام صاحب کھڑے ہو گئے تب آپ کو رکعت میں شامل نہیں ہونا ہے، آپ کی وہ رکعت جاتی رہی، نکل گئی، یہ یاد رکھنا ہے۔ اور ایک چیز اور نوٹ کر لینا، سبحان ربی العظیم اگر آپ کو نہیں آتا ہے تو سبحان ربی الکریم آپ پڑھ لیں، ٹھیک ہے؟ سبحان ربی الکریم پڑھ لیں گے تب بھی آپ کی نماز ہو جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو آپ کو یہ جو بات میں نے ابھی سمجھائی وہ سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ، میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو اچھے سے میری بات سمجھ میں آ رہی ہوگی۔ اس کے بعد میں اب ہم کیا کرتے ہیں، اب چلیے ٹھیک ہے، امام صاحب کے ساتھ میں ہم نے رکوع کرا، اور ہم رکوع کے بعد میں جب امام صاحب ہمارے سجدے میں ہیں اور ہم بھی سجدے میں جاتے ہیں، سجدے میں جانے کے بعد میں کرتے کیا ہیں، ہم سجدے میں ہیں اس ٹائم، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں، ہاتھ ایسے رکھتے ہیں، ایسے۔ میرے بھائی آپ کو ہاتھ ایسے نہیں رکھنا ہے، آپ کو وہ طاقت ملے گی نہیں، وہ نماز کی لذت ملے گی نہیں، ٹھیک ہے؟ اگر آپ
स्टेप बाय स्टेप सही से नमाज़ पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह आपको लज्जतें भी मिलेंगी और बरकतें भी मिलेंगी। आपको करना क्या है, आपको सजदे की हालत में आपके जो हाथ की जो ये हथेली है इसको ज़मीन से चिपटाना है इस तरीके से, ठीक है। और आपको क्या करना है, आपको इन हाथों को उठा करके रखना है, ये याद रखें आप, ठीक है। आपको महसूस होगा कि आपके हाथ में ताकत आ रही है और आपको एक अच्छा महसूस होगा, आपको अच्छी फीलिंग होगी। ये तो हमने क्या है, हाथों का हमने आपको तरीका बताया। अब उसके बाद में करते क्या है लोग, ये आप मेरे पैरों पे दिखाइए, करते क्या है, ऐसे सजदा करते हैं, ऐसे सजदा करते हैं। मेरे भाई ऐसे सजदा नहीं करना है, आपको ये चीज़ मैं बता दूं, ऐसे सजदा नहीं करना है। आप ये देखें, ये ना तो मेरे पैर के अंगूठे का पेट ज़मीन से लग रहा है और ना मेरी 3 उंगलियों का पेट ज़मीन से लग रहा है। ऐसे आप नमाज़ पढ़ेंगे, आपकी नमाज़ नहीं होगी, क्योंकि अंगूठे का लगाना फ़र्ज़ है, अंगूठे के पेट का लगाना फ़र्ज़ है और 3 उंगलियों के पेट का लगाना वाजिब है और 5 उंगलियों के पेट का लगाना सुन्नत है। याद रखें, आप जब सजदा करेंगे तो इस तरीके से करेंगे कि आपके अंगूठे का पेट ज़मीन से लगे, आपकी 3 उंगलियों का पेट ज़मीन से लगे और आपकी 5 उंगलियों का पेट ज़मीन से लगे। तो आप सजदे की हालत में ये ख्याल रखें, ये ख्याल करें कि हमारे अंगूठे का पेट ज़मीन से लग रहा है, हमारी 3 उंगलियों का पेट ज़मीन से लग रहा है। हमारे पैरों को दिखाओ, हमारे जो अंगूठे का पेट है वो ज़मीन से लग रहा है या नहीं लग रहा है, हमारी 3 उंगलियों का जो पेट है वो ज़मीन से लग रहा है या नहीं लग रहा है। अगर नहीं लग रहा है तो समझ लीजिए कि आपकी नमाज नहीं होगी, क्योंकि अंगूठे का पेट ज़मीन से लगना फ़र्ज़ है और फ़र्ज़ छूट गया तो आपकी नमाज नहीं होगी। जनाब, आपको 3 उंगलियों का पेट ज़मीन से लगाना है, अंगूठे का पेट ज़मीन से लगाना है, क्योंकि अंगूठे का पेट ज़मीन से लगना फ़र्ज़, 3 उंगलियों का पेट ज़मीन से लगना वाजिब, 5 उंगलियों का पेट ज़मीन से लगना सुन्नत। तो आप जैसे मैं ये आपको बता रहा हूँ, आपको इन 5 उंगलियों का पेट ज़मीन से लगाना है और अपने हाथ को ज़मीन से मस करना है। याद रखें, आप इस तरीके से आप सजदा करेंगे तब आपका सजदा होगा, वरना आपका सजदा नहीं होगा। उसके बाद में जब इमाम साहब अब खड़े हो जाते हैं दूसरी रकात के लिए, तो दूसरी रकात के लिए इमाम साहब खड़े हो गए तो इमाम साहब अब क्या करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ेंगे और क़िरात करना शुरू करेंगे। अब हमको क्या करना है, दूसरी रकात में हमको खामोशी से खड़े रहना है। इमाम साहब बिस्मिल्लाह पढ़ेंगे, अलहम्दु शरीफ पढ़ेंगे और कोई सूरत मिलाएंगे। तब हमको अलहम्दु शरीफ नहीं पढ़नी है, ना ही हमें कोई सूरत मिलानी है, हमें खामोशी के साथ में खड़े रह करके क़िरात सुननी है। याद रखें, ये दूसरी रकात में जब इमाम साहब खड़े होंगे तब हमें ये करना है। उसके बाद में जैसे रुकू करना, जैसे हमने आपको रुकू करने का तरीका बताया वैसे ही आपको रुकू करना है, वैसे ही आपको सजदा करना है। अब तशहुद में जब इमाम साहब बैठते हैं, बैठिए, जब ये तशहुद में बैठते हैं तो हमें क्या करना है, हमें तशहुद में होने वाली जो गलतियाँ उससे कैसे बचना है। ये जो हमारा पैर है, पैर दिखाइए ला करके, तो आपको क्या करना है, आपको यही करना है कि आपको अपने पैर को खड़ा करना है इस तरीके से और इस पैर पर बैठना है। और ये जो उंगलियां हैं, 5 उंगलियों का पेट ज़मीन से लगेगा तो सुन्नत कहलाएगा, 3 उंगलियों का पेट ज़मीन से लगेगा तो वाजिब कहलाएगा, अंगूठे का पेट ज़मीन से लगेगा तो फ़र्ज़ कहलाएगा। अगर आपका पैर ऐसे खड़ा रह जाता है या आप ऐसे करके नमाज़ पढ़ते हैं तो आपकी नमाज़ नहीं होगी बिना उज़्र। अगर आप ऐसे पढ़ते हैं, अगर कोई तकलीफ़ है पैर में और आप नहीं बैठ पा रहे हैं, कोई दिक्कत है तो आपके लिए मुआफ़ है। और अगर आपको कोई तकलीफ़ नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तब आप ऐसे बैठ रहे हैं तो आपकी नमाज़ नहीं होगी। ये आप याद रखें। आपको अपने पैर की 5 उंगलियां लगाना है, 5 नहीं लगती हैं तो 3 तो आपको 3 उंगलियों का पेट तो आपको ज़मीन से लगाना ही लगाना है, ऐसे समझ लें आप। और अंगूठे का पेट ज़मीन से ये फ़र्ज़ है लगाना। अगर आप नहीं लगाते हैं तो ऐसी नमाज को दोहराना चाहिए, ठीक है। ऐसी नमाज को आप जब दोहराएंगे तभी आपकी नमाज मुकम्मल होगी। उसके बाद में करते क्या है, तशहुद पढ़ते हैं। इमाम साहब भी तशहुद पढ़ते हैं और नमाजी भी तशहुद पढ़ते हैं। तशहुद में एक जगह है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। तो अशहदु अल्लाह पे करते क्या है लोग, कहीं पर भी उंगली ऐसे उठा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह ऐसे करते हैं। ऐसे नहीं करना है मेरे भाई। कहाँ पे उंगली उठानी है, अशहदु, ऐसे हाथों को इस तरीके से रखना है और ऐसे गोल दायरा बनाना है। हमें ऐसे दिखाओ, गोल दायरा बनाना है इस तरीके से, ऐसे करके गोल दायरा बनाना है। कहाँ पे बनाना है, ऐसे जब आएगा अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह पे उठाना है और इल्लल्लाह पे गिराना है। याद रखना, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना, हाथों को फिर खोल लेना है, इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। फिर दुरूद इब्राहिम पढ़ना है, दुआए मातुरा पढ़ना है, फिर
پہلے داہنی جانب سلام پھیرنا ہے، پھر بائیں جانب سلام پھیرنا ہے، اس کے بعد میں ہمیں آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ آپ سینے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ سکتے ہیں، آپ ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے پڑھ سکتے ہیں، آپ کو اختیار ہے، آپ جیسے چاہیں ویسے پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں کچھ لوگ ہوتا کیا ہے کہ نماز تو آپ نے پڑھ لی، پڑھنے کے بعد میں جلدی آپ ایسے چلے گئے، آپ نے دعا تک نہیں مانگی۔ تو میرے بھائی دعا مانگنا کیا ہے؟ دعا مانگنا بھی عبادت ہے، دعا مانگنا بھی عبادت ہے۔ آپ دعا کریں، آپ دعا کریں۔ اور دعا مانگنے کا جو طریقہ، یہ جو چیسٹ ہے ہماری، یہ جو چھاتی ہے، چھاتی کے سامنے اپنے دونوں ہاتھوں کو کر کے اس طریقے سے دعا مانگیں گے، یا اللہ میری نماز کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، میری نماز میں جو غلطیاں ہوں گی یا مولا معاف فرما، یا اللہ تو نماز کے صدقے میں میری تمام پریشانیاں دور فرما، یا اللہ تو نماز کے صدقے میں مالک و مولا تو میرے گھر میں رحمت برکتیں عطا فرما، کاروبار میں دن دگنی رات چوگنی ترقیاں عطا فرما، یا اللہ اپنا کرم فرما، اپنا فضل فرما، مولا تو رحمان ہے رحم فرما، مولا تو کریم ہے کرم فرما۔ رو رو کر کے گڑ گڑا کر کے اللہ کی بارگاہ میں دعا کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کی دعا کو قبول فرمائے گا، آپ کی نماز کو قبول فرمائے گا، اور اللہ آپ کے گھر میں، آپ کی دکان میں، کھیت میں، کھلیان میں، آپ کے پیسے میں برکت عطا فرمائے گا۔ تو آپ کو یہ ساری چیزیں کرنی ہیں، ٹھیک ہے۔ آج ہی ہم نے یہ ویڈیو آپ کو بنا کر کے دکھائی، آپ اپنے کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمیں کامنٹ باکس میں ضرور بتائیں، انشاءاللہ تعالی ہم کوشش کریں گے آپ کو آگے بھی اور نماز کے مسئلے بتائیں، نماز پہ اور بھی ہم بات کریں گے، چونکہ ابھی جو غلطیاں ہونے والی تھیں اکثر جو ہم کرتے تھے اس کو ہم نے آپ کے سامنے رکھا ہے، ٹھیک ہے۔ مدرسہ نیٹ ورک کو سپورٹ کرو اور زیادہ سے زیادہ پیار دو، تاکہ ہم ایسی ویڈیو آگے بنائیں اور آپ تک پہنچائیں۔ لائک کرو، شیئر کرو، سبسکرائب کرو۔ میں ہوں آپ کا دوست عالم تحسینی، آپ دیکھ رہے ہیں مدرسہ نیٹ ورک۔ چلتے ہیں انشاءاللہ، ملیں گے پھر اگلی ویڈیو میں دوستو۔ جب تک کے لیے آپ سے میں رخصت ہوتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔